شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور کریم ہے، ہم سب کے دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ لاکھوں درود اور سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور اصحاب پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ آج میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دل خراش موضوع لے کے حاضر ہوں۔ موضوع ہے فلسطین۔ یقیناً بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ساری دنیا چھوڑ کے یہودی اسی خطے میں کیوں آباد ہونا چاہتے ہیں جہاں پہ پہلے سے ہی مسلمان آباد ہیں۔ ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتانا چاہتی ہوں۔ فلسطین یعنی کہ انبیاء کی سرزمین۔ دنیا کے اس خطے کو یہ احساس حاصل ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ پیغمبروں کا نزول ہوا ہے، اسی لیے یہ خطہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کا بیت الاول یا قبلہ اول بھی یہی موجود ہے، اسی لیے یہودیوں نے یعنی کہ اسرائیل نے فلسطین پہ ناجائز قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ حماس ایک فلسطینی مزاحمتی تنظیم ہے جو کہ اسرائیل کے فلسطین پہ ناجائز قبضے کے دوران وجود میں آئی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں، جیسے کہ 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں اور اب اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی موجودہ جنگ۔ حماس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسلامی ریاست بنانا اور اس پہ سے اسرائیل کا قبضہ ختم کروانا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انسانوں نے یہ سبق سیکھا کہ اس طرح کا ظلم ہمیں دنیا میں دوبارہ نہیں دیکھنا اور نہیں کرنا چاہیے۔ وہیں یہ سبق اب بھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ غزہ میں سر عام اس سبق کی اور انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ صدی میں رہتے ہوئے جہاں انسانی حقوق کو ہم نے ایک بینچ مارک کے طور پہ سیٹ کیا ہوا ہے، اس کی کیا صورتحال چل رہی ہے غزہ میں اور فلسطین میں، اور باقی ممالک اس پہ کیا موقف اختیار کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کا اس پہ کیا موقف ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ روکنے کے لیے تین ممالک سامنے آئے جو کہ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ ہیں۔ ان تینوں ممالک نے مشترکہ طور پہ 22 مئی 2024 کو فلسطین کو بحیثیت ایک جائز ریاست تسلیم کر لیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کر کے اس جنگ کا ایک پرامن نتیجہ نکالا جائے۔ اس موقع پہ آئرش وزیر اعظم سائمن ہیرس کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ انصاف اور بین الاقوامی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ اسلامی ممالک میں ایران سر فہرست رہا، جس نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ روکنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے۔ ایران نے 2024 سے 2025 کے دوران کئی تجاویز پیش کیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے قیام کی تجویز پیش کی تاکہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں مدد کی جا سکے۔ حماس کے رہنماؤں سے اہم ملاقات کی گئی۔ فروری 2025 میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے تہران میں حماس کے قائم مقام رہنما خلیل اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خامنہئی نے حماس کے اسرائیل کے خلاف کامیابیوں کی تعریف کی اور اسے امریکہ کی شکست قرار دیا۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے عملی تجاویز پیش کی گئیں۔ 2024 میں ایرانی وزیر خارجہ نے جدہ میں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے عملی تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ جنگ اور فلسطینی نسل کشی کا سلسلہ روکا جا سکے اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ 2024 میں ہی ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کے بعد سلوینیا، آرمینیا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو بحیثیت ریاست تسلیم کر لیا، جس کی اسرائیل نے شدید مذمت کی۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل نے ان ممالک سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا اور یہ کہا کہ ان پالیسیوں کے حوالے سے اس کو تشویش ہے۔
اب تک کی صورتحال کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بدستور اپنے عہدے پر فائز ہیں، حالانکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر رکھا ہے۔ نومبر 2024 میں ICC نے نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوواف گیلنٹ کے خلاف غزہ میں مبینہ جنگی جرائم کی بنیاد پر گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ امریکہ سمیت کچھ ممالک نے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ICC کے اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ اس کے برعکس بعض ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ICC کے فیصلے کو احتساب کی جانب بہترین قدم قرار دیا۔ اگرچہ نیتن یاہو کے خلاف ICC کا وارنٹ موجود ہے، مگر وہ اب بھی فعال طور پہ بین الاقوامی دورے کر رہے ہیں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ICC کے وارنٹ پر عمل درآمد رکن ممالک کے تعاون پر منحصر ہوتا ہے، اور جیسا کہ ظاہر ہے تمام ممالک تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے مانتے ہیں بلا امتیاز رنگ اور نسل اور مذہب کے ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ فلسطینیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے نام پر بے گناہ شہریوں کی بدترین نسل کشی کی ہے۔ وہاں پہ مستقل بمباری جاری ہے۔ اسکول، مسجدیں، ہاسپٹل، پناہ گزین کیمپس، کوئی جگہ اس بمباری سے محفوظ نہیں ہے۔ جو ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ انتہائی خوفناک ویڈیوز ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے دل دہل جاتا ہے۔ Why aren't Palestinians the ones speaking for our cause? I remember the silence of the woman brought into the hospital injured, staring blankly and unable to speak. She had given birth 1 week earlier. She couldn't find her 7-day-old baby. Both her baby and her toddler were trapped under the rubble. There are no words that can adequately convey the pain and depravity of this aggression. There are no words. Why are we not there and able to speak? The Palestinian people, the people in Gaza. I want the whole world to know that I'm a human being. At the end, I am not pen on paper. I'm not anonymous. I'm a human being created by God. سلام على قاهرين العدا، سلام على غزة الصامدين، سلام عليكم۔ فلسطین سے مستقل مدد کی پکار سننے کے باوجود مسلم امہ اپنا کردار صحیح طور سے ادا نہیں کر سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ممالک جو ہیں وہ بھی ایک مثبت اور ٹھوس کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بمباری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کھلونے جگہ جگہ بکھرے ہیں، ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں جس کے ٹکڑے ان کے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو گٹھریوں میں اور کپڑوں میں سمیٹ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ دنیا جو ایک کتے کی موت پہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے، وہ فلسطین کے زندہ انسانوں کے چیتھڑے اڑنے پہ خاموش ہے۔ مسلم امت کے طور پہ یہ ہمارے ہاتھ میں تھا کہ دنیا ہمیں یاد رکھے اور ہماری تاریخ یاد رکھے کہ ہم ایک مٹھی کی طرح یکجان ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم ایک امت نہیں بن سکے۔ غزہ اس وقت انسانی ضمیر کا قبرستان نظر آتا ہے۔ تاریخ ہمیں کیسے یاد رکھے گی؟ کچھ لوگ قاتل ہوں گے اور کچھ خاموش تماشائی، لیکن ہم سب انسانیت کے مجرم ہیں۔